ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مسئلہ اور ہے، قبر پر اذان پڑھنا کیسا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ ناظرین کرام، میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں غالباً ایک کلپ میں، جو مصیبت کے وقت اذانیں پڑھی جاتی ہیں جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، گھروں کی چھتوں پر اذانیں پڑھنا جائز ہیں کہ ناجائز ہیں۔ اذان میں نے بتایا تھا کہ اذان باعث برکت بھی ہے، حصول رحمت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ قبر پر اذان کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ کچھ معترضین کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، جبکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور بلکہ ہر ایمان والا یہ سوچے گا کہ اللہ کا نام کہیں بھی بلند کیا جائے تو مومن کو اس میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اذان میں اللہ کے نام کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، چاہے جہاں چاہو، کلیساؤں میں پڑھو کہ صحراؤں میں پڑھو، پہاڑوں میں پڑھو کہ دریاؤں میں پڑھو، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس میں تکلیف کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں پر کچھ خبث سا سوار رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان نماز کا بلاوا ہے، قبر پر اذان ہو رہی ہے تو نماز کون پڑھے گا؟ میں نے کہا بھائی، تو نے کچھ پڑھا کہ خالی چکر یا ڈنڈولیاں لگا کر کے آ گئے اور نماز کا بلاوا ہے اور اس کا بلاوا ہے؟ کچھ علم سیکھو، پڑھو۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہوتی ہیں کہ اذان کا بلاوا نماز۔ ہم نے کہا یقیناً اعلان نماز ہے اذان، لیکن اذان کا نماز کے ساتھ اعلان ہونا الگ بات ہے، لیکن خاص نہیں ہے کہ صرف جب اذان ہوگی تب نماز پڑھی جائے گی۔ بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، اذان تو ہو رہی ہے لیکن نماز تو کہاں ہو رہی ہے؟ اس کی نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جنون کا دورہ جس پر مرگی کے دورے پڑتے ہوں، فقہا فرماتے ہیں اس کے کان میں اذان دو تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس میں حاشیے میں لکھا کہ جب کہیں آگ لگے بھیانک اور آگ بجھتی نہ ہو تو اذان پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہیں قحط سالی پڑی ہو، بارش نہ ہوتی ہو، چاہیے کہ لوگ جمع ہو کر اذان پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے۔ بارش نہ ہو، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو، طوفان بن گئی ہو، رکنے کا نام نہ لیتی ہو، حکم ہوا کہ اذانیں پڑھو، اللہ تعالیٰ اس بارش سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور حضرات محترم، میں بتاؤں کہ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اللہ نے جنت سے زمین پر نازل فرمایا، یعنی جب آپ سرندیپ کی پہاڑی پر اترے جو آج سری لنکا میں ہے، پہلے ہندوستان میں تھا، آپ نے جنت میں اندھیرا نہیں دیکھا تھا، جب زمین پر آئے تنہا تھے، جب دل گھبرایا اور دل میں بڑی وحشت سی محسوس ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی جب وحشت کو دیکھا تو حضرت جبریل کو حکم فرمایا، جبریل جاؤ آدم کے برابر سے کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ حضرت آدم نے اذان پڑھی، دل مطمئن ہو گیا، دل کو سکون میسر ہوا، وحشت دور ہو گئی۔ حضرات محترم، اسی طرح فقہا فرماتے ہیں اگر کہیں راستے میں جا رہے ہو، کسی بیابان میں، راستے میں، جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو کھڑے ہو کر اذان پڑھو، دل یقین بتائے گا کہ راستہ ادھر صحیح ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ راستہ عطا فرما دے گا۔ یعنی گھبراہٹ ہو، جنون کے دورے ہوں، مصیبت ہو، ان تمام وقتوں میں اذان پڑھنے کا حکم فقہاء کرام کے فرامین سے ملتا ہے۔ اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قبر میں کسی میت کو رکھتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی وحشت والی جگہ ہو سکتی ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا کو وحشت محسوس ہوئی پہاڑی پر، زمین پر اترنے کے بعد جبریل نے اذان پڑھی، وحشت دور ہو گئی۔ یہی طریقہ اور یقین ہمارا بھی ہے کہ جب قبر میں کسی میت کو ہم اتارتے ہیں اور فرشتے اس کے پاس اس کے سوالات کے لیے آتے ہیں، اور فرشتوں کی بھیانک صورت کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان کے آنکھیں دیگ کی طرح ہوں گی، ان کے منہ سے شعلے، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، دانت بہت بڑے بڑے جس سے کہ زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ آئیں گے۔ اب یہ بتائیے جب قبر میں اس شکل کے وہ فرشتے داخل ہوں گے تو مردے کی ہیبت اور وحشت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہم اذان پڑھتے ہیں تاکہ اس کی وہ وحشت دور ہو جائے، اس کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے
کہ اس وقت جب مردے سے میت سے فرشتے سوال کرتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا، اور 3 سوال جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس وقت شیطان وہاں پر آتا ہے قبر کے اندر مردے کے سامنے۔ کچھ فقہاء نے فرمایا اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہوتا ہے، میت کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے پانی میرے پاس ہے۔ وہ جب پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، کہتے ہیں کہ ابلیس اپنی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے مجھے بول، میں تجھے یہ پانی دوں گا۔ حضرات محترم، اور حکم یہ ہے آقا کریم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو ابلیس اذان کی آواز سن کر گوز کرتا ہوا 70 کوس تک بھاگ جاتا ہے۔ حضرات جب قبر کے اندر وہ فرشتوں کے سامنے سوالات اس میت سے ہوتے ہیں اور شیطان وہاں موجود ہے، ہم جب اذان پڑھتے ہیں تو یقین ہمارا یہ ہے کہ ہماری میت کو جو بہکانے کے لیے ابلیس وہاں بیٹھا ہوا تھا، ہم نے اذان پڑھی ہے تو اب وہ یقیناً اس قبر سے 70 کوس دور بھاگ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس سے اپنے فضل و کرم سے اس ابلیس سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس بندے کو ہم گمان یقین یہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اذان کے ذریعے شیطان بھاگ جاتا ہے اور مردہ آسانی کے ساتھ فرشتوں کو اپنے ان سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے جو سوال فرشتے قبر کے اندر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرات اذان خالی نماز کا اعلان ہی نہیں بلکہ مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بھی اذان ہے، حصول برکت کا ذریعہ بھی اذان ہے، قحط سالی سے نجات کا ذریعہ بھی اذان ہے، راستہ بھٹک جاؤ تو راستہ پانے کا ذریعہ بھی اذان ہے، اگر دل میں گھبراہٹ محسوس ہو تو اس سے سکون پانے کا ذریعہ بھی اذان ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے صاحب ہدایہ نے، اس لیے ہم قبروں پر اذان پڑھتے ہیں تاکہ ہماری میت کے دل سے وحشت دور ہو جائے، سکون ہو جائے، ابلیس اس کی قبر سے دور بھاگ جائے اور وہ فرشتوں کے سوال و جواب آسانی کے ساتھ ہو سکیں۔